بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوست، اللہ پاک کی ذات بندوں کے ساتھ مہربان ہے، مہربان رحمان۔ اللہ کا تعارف اپنا کیا کرواتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو کون ہے؟ بڑا مہربان۔ صرف مہربان نہیں، بڑا مہربان، اور رحم کرنے والا نہیں، نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ نے بندوں کو بنایا، اللہ نے سارا نظام چلایا ہمارے لیے، گرمی، سردی، بارش، دن رات، ہوائیں، پھل پھول، غلے، میوے، چاند، یہ سب انسان کے لیے نا، یہ سب انسان کے لیے ہے۔ ہوائیں چل رہی ہیں، کتنے آپ نے تو تربوز خرید کے کھا لیا، لیکن اس کے پیچھے کتنا بڑا نظام چلا ہے؟ اللہ نے نظام چلایا آپ کے لیے۔ تربوز کھاؤ، آپ نے فالسا لے کے کھا لیا، اس کے پیچھے کتنا بڑا نظام چلا ہے، ہواؤں کا، بارشوں کا، بادلوں کا، گرمی کا، سردی کا، شبنم کا، رات کا۔ یہ نہر ہے نا، اب کتنی فصلوں کو سیراب کر رہی ہے، کتنی فصلوں کو، کتنا بڑا نظام چلایا ہے اللہ نے، برف باری کا، بارشوں کا، چشموں کا، کہاں کہاں سے پانی گھوم گھام کے برفیں پگھل رہی ہیں، بارشیں پیچھے ہو رہی ہیں، چشمے بہہ رہے ہیں، پانی مختلف جگہوں سے جمع ہوتا ہوا نہروں میں آ رہا ہے، سینکڑوں میل دور چل رہا ہے۔ یہ انسان کے لیے، انسان کے لیے۔ ماں باپ انسان کے لیے، ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں؟ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں؟ اب ماں باپ کیا چاہتے ہیں کہ بچے ہماری مانیں، بچے ہم سے محبت کریں، ہمارے سے تعلق بنائیں۔ دیکھو بچہ ماں کے پاس نہ بیٹھے، باپ کے پاس نہ بیٹھے، کتنا ماں باپ پہ گرانی ہوتی ہے۔ بچہ کہیں جا رہا ہے، آ رہا ہے، نہ باپ کو بتاتا ہے، نہ باپ سے پوچھتا ہے، نہ باپ کے پاس بیٹھتا ہے، تو باپ پر کتنا بوجھ آتا ہے نا، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کے لیے کیا کچھ کیا ہے، اور یہ میرے پاس بیٹھتا بھی نہیں، مجھے پوچھنا تو کیا، بتاتا بھی نہیں۔ تو اللہ نے انسان کے لیے اتنا بڑا نظام چلایا۔ اب اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ انسان سے، یہ بندہ اور یہ انسان اللہ سے کیا کرے؟ محبت کرے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے ہوتی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں بندہ میری اطاعت کرے، میری مانے، مجھے راضی کرے۔ اس لیے جگہ جگہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی مانو، اے ایمان والو اللہ کے رسول کی مانو۔ اللہ چاہتے ہیں بندہ میرے سے ڈرے، جگہ جگہ قرآن میں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اے بندو میرے سے ڈرو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، یا عبادی فَاتَّقُونَ، اے میرے بندو میرے سے ڈرو۔ لیکن جب یہ بندہ اس کے دل میں جب اللہ کا ڈر نہیں رہتا، اور جب اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں، اللہ کی محبت نہیں، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہیں، اللہ کی اطاعت فرما برداری نہیں، تو پھر اللہ کیا کرتے؟ جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو ٹیکہ لگاتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ اس کو صحت ملے، اس کی بیماری ختم ہو۔ بچہ جب گڑبڑ کرتا ہے باپ اس کو تھپڑ مارتا ہے، کس لیے مارتا ہے؟ تاکہ اپنی غلطی کی اصلاح کرے، اپنی غلطی کی اصلاح کرے۔ جب یہ بندہ اللہ سے غافل ہوتا ہے، جب اللہ سے غافل ہوتا ہے تو اللہ اس پر حالات لاتے ہیں، حالات لاتے ہیں۔ کس لیے؟ یہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کے سامنے تضرع جاری کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ اللہ کو بندے کا مانگنا بڑا پسند ہے، بڑا پسند ہے کہ یہ بندہ اللہ سے مانگے، یہ اللہ کے سامنے تضرع جاری کرے۔ یہ وبا جو ہے نا، یہ وبا یہ نہیں کہ اچانک آ گئی، کہ اتفاقاً آ گئی، کہ ادھر ادھر سے آ گئی، نہ نہ نہ، یہ وبا اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا اور آ گئی، اللہ کا پروگرام نہیں تھا لیکن آ گئی، اللہ نے نہیں چاہا تھا اور زبردستی آ گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اس کو ختم بھی کون کرے گا؟ اس کو ختم بھی کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا، اللہ نہیں کرے گا، اللہ ہی کرے گا۔ اور اللہ نے چاہ لیا تو ایک منٹ، ایک لمحے میں ختم ہو جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ اللہ نے نہ چاہا تو یہ 6 مہینے بھی ختم نہیں ہوتے، یہ تو سال بھی ختم نہیں ہوتے۔
تو اس وقت اس وبا کا جو تقاضا ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں اللہ کی طرف رجوع کرو. اللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ رجوع کرو اللہ کی طرف. یہ اللہ سے غفلت, اس غفلت کو دور کرو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. ہم نے بھیجا انبیاء کو پہلی قوموں کی طرف تاکہ یہ ہم لوگوں کو سمجھائیں. انبیاء نے لوگوں کو سمجھایا, لیکن جب لوگوں نے بات نہ مانی تو اللہ فرماتے ہم نے ان کو پکڑا. ہم نے ان کو پکڑا کس کے ذریعے؟ سختیاں, بیماریاں, وبائیں, مسائل, شدت. ہم نے ان کو پکڑا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. تکلیفیں, سختیاں آئیں ان پر. کیوں ہم نے ان پر وبائیں کیوں بھیجی؟ سختیاں کیوں لائے ہم؟ شدت کیوں ہوئی ان کے ساتھ؟ تکلیفیں کیوں آئیں ان پر؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. تاکہ یہ کیا کریں؟ ہمارے سامنے زاری کریں, ہمارے سامنے گڑ گڑائیں, ہمارے سامنے معافی مانگیں. اس لیے وبا یہ ہے کہ لوگوں اللہ کی طرف رجوع کر لو, توبہ کرو, اللہ سے معافی مانگو, اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ. یہ وبا کا تقاضا ہے. اس لیے یہ وبا ٹھیک ہے خطرے کی چیز ہے, اس سے زیادہ خطرے کی بات کیا ہے؟ وبا سے زیادہ خطرے کی بات کیا ہے کہ لوگوں میں اللہ کی طرف تضرع نہیں ہے, اللہ کی طرف زاری نہیں ہے, اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے, اللہ کی طرف انابت نہیں ہے. یہ زیادہ خطرے کی بات ہے. جو مسجد نہیں آتا ہے, بلکہ بہت سارے جو آتے تھے وہ بھی غائب ہو گئے. جو قرآن نہیں پڑھتا ہے. یہ سب کی جیبیں چیک کرو, 2 موبائل نکل آئیں گے, تسبیح کتنوں کی جیب میں نکلے گی؟ اس وبا کا تقاضا کیا ہے؟ اپنے آپ کو بدلو, اپنی زندگی بدلو, اپنی سوچ بدلو, اپنے شوق بدلو. اس وبا کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی اپنا شوق بدل. کیا؟ کپڑوں کے شوق, جوتوں کے شوق, زیور کے شوق, گاڑیوں کے شوق, موبائل کے شوق, اور تو اور کتوں کے شوق, کبوتروں کے شوق, پتنگ بازی کا شوق. شوق کس کا ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کا. شوق کس کا ہو؟ اعمال کا. پہلی سب میں نماز پڑھنے کا شوق ہو, اذان دینے کا شوق ہو, قرآن کا شوق ہو, ذکر کا شوق ہو, اعمال کا شوق ہو. اپنے شوق بدلو, اپنی سوچ بدلو. دنیا 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 دنیا, کیا دنیا؟ کب تک رہنا ہے؟ مر جانا ہے. یہ پیغام آیا ہے کہ مرنا ہے, اور مرنا وقت پر ہی ہوتا ہے. کورونا سے نہیں کوئی مرتا, بیماری سے موت نہیں آتی, بلکہ موت کی وجہ سے بیماری لگتی ہے. ایکسیڈنٹ سے نہیں موت آتی, موت کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. یہ جو جہاز گرا یہ کورونا کی وجہ سے تھوڑا مرے تھے. جن کو کورونا تھا ان کو تو جہاز پہ چڑھنے نہیں دیا. یہ تو اپنے گھر جا رہے تھے, یہ تو عید منانے جا رہے تھے. جن کو کورونا تھا وہ تو بچ گئے. کورونا سے موت نہیں ہے, موت اپنے وقت پر ہے. اس پیغام کو, اس کورونا کے پیغام کو سمجھیں. ہم غفلت سے نکلیں, لوگوں کو غفلت سے نکالیں, اللہ کی طرف رجوع بڑھے, نمازوں کا اہتمام بڑھے, مسجدیں بھر جائیں. صرف فجر میں نہیں, تہجد میں اٹھے ہوئے ہوں. سب تہجد میں اٹھے ہوئے ہوں. اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, اللہ کے سامنے ماتھا ٹکائیں, اللہ کے سامنے سر جھکائیں. یہ وبا کا تقاضا ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں یہ آئی ہے اور چلی جانی ہے, تھوڑا سا بس ادھر ادھر. کوئی تو وہ ساری رات گھر میں کرکٹ کھیل رہے ہیں. اور عجیب بات ہے, ساری رات جاگ کر بھی فجر نہیں پڑھ رہے. ساری رات جاگ کر بھی فجر نہیں پڑھ رہے. یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھو, اس وبا کی وجہ سے قرآن کی تلاوت بڑھی, کوئی ذکر بڑھا,
کوئی دعائیں بڑھی, کوئی اللہ کی طرف رجوع بڑھا, کوئی گناہوں کو چھوڑا. زیادہ وقت کہاں گزر رہا ہے؟ اکثریت کا زیادہ وقت کہاں گزر رہا ہے؟ بولو بھائی. موبائل, موبائل, جسے دیکھو موبائل. قرآن کھولتے ہیں کہ موبائل کھولتے ہیں بار بار؟ ہاتھ میں موبائل نظر آتے ہیں کہ تصویر نظر آتی ہے؟ تو بھائیو ہوش میں آنا چاہیے, ہوش میں. نشہ صرف شراب اور چرس کا نہیں ہے, یہ دنیا بھی نشہ ہے, پیسہ بھی نشہ ہے, عہدہ بھی نشہ ہے. آج لوگ نشے میں ہیں, لوگ نشے میں ہیں, بات سمجھ میں نہیں آ رہی. عشاء میں جنازہ پڑھتے ہیں, فجر میں پڑھے سو رہے ہوتے ہیں. یہ شیخ صاحب نشے میں ہیں, یہ میاں صاحب نشے میں ہیں. ابھی بات سن رہا ہے, عصر میں پھر نماز نہیں پڑھی, یہ نشے میں ہے, یہ نشے میں ہے. ہسپتال بھرے پڑے ہیں, سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے ہسپتال بھرے پڑے ہیں, اور پھر اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا ہے, یہ نشے میں ہے. کتنے قبرستان پہنچ گئے, کتنے ہسپتال پڑے ہوئے, کتنے جو مصنوعی سانس لے رہے ہیں, مشینوں پہ سانس لے رہے ہیں. بڑی اکڑ تھی, بڑی پلاننگ تھی, بڑے قہقہے تھے, بڑا روب اور دبدبا تھا, اب سانس بھی نہیں لے سکتا ہے, مشین پہ سانس ہے. کتنے آکسیجن لگی ہوئی ہے. تو بھائیو ہم کمزور ہیں, ہم کمزور ہیں, ہم ضعیف ہیں, ہم کمزور ہیں, ہم ضعیف ہیں, ہم عاجز ہیں. ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں. کائنات میں نظام اللہ کا چلتا ہے, اس کائنات میں امر اللہ کا چلتا ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم اللہ کی مانیں, ہم اللہ کو راضی کریں, ہم اللہ کے سامنے روئیں, ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں, اللہ سے معافی مانگیں. اللہ مسئلے حل کرے گا. صاف قرآن میں اللہ بتا رہے ہیں پہلی قوم کی بات. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. انبیاء کو بھیجا, انہوں نے سمجھایا, جب انہوں نے بات نہ مانی ہم نے ان کو پکڑا, شدت, تکلیفیں, مصیبتیں, مسائل. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ, تاکہ یہ تضرع جاری کریں, گڑ گڑائیں. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. اور جب ہمارا عذاب آیا, ہماری طرف سے شدت آئی, سختیاں آئیں, تو یہ کیوں نہ اللہ کی طرف رجوع کیا انہوں نے؟ یہ کیوں نہیں اللہ کے سامنے گڑ گڑائے؟ یہ کیوں نہیں اللہ کے سامنے جھکے؟ کیوں نہیں اللہ کے سامنے عاجزی کی؟ فلولا اذ جاءهم بأسنا. جب ہماری طرف سے شدت آئی, عذاب آیا, سختی آئی, تو انہوں نے کیوں نہیں رجوع کیا؟ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. پھر آگے اللہ وجہ بتاتے ہیں. پتہ انہوں نے کیوں رجوع نہیں کر رہے؟ یہ جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے, زاری نہیں کر رہے, اپنے آپ کو نہیں بدل رہے, نمازوں کی غفلت کو دور نہیں کر رہے, ابھی بھی فجر میں پڑے سو رہے ہیں, ابھی بھی ان کے موبائل میں غلط چیزیں ہیں, ابھی بھی جھوٹ بولنے والا بول رہا ہے, گالی دینے والا گالی دے رہا ہے, جو نافرمانی کر رہا ہے, ابھی بھی گاڑیوں میں میوزک چل رہے ہیں. اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ تضرع جاری کیوں نہیں کر رہے, یہ عذاب کو دیکھ کر بھی کیوں نہیں بدل رہے. اللہ بتا رہے ہیں وجہ کیوں نہیں بدل رہے. وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ, ان کے دل سخت ہو گئے ہیں. ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت. زمین پر بیج ڈالو, بیج ضائع ہو جائے گا. زمین کو نرم کرنا پڑتا ہے, سختی کو توڑنا پڑتا ہے, پھر بیج ڈالو, اس سے پودا نکلتا ہے اور درخت بنتا ہے. جس کا دل سخت ہوتا ہے اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ کہتا ہے مولوی کی گلیں گی, وہ ایسی وبا آئی یار, چلی جائے گی, پہلے بھی آتی ہے چلی جاتی ہے. ہاں. وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ, ان کے دل سخت ہو گئے. اور دوسری بات کہ شیطان نے جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ ان کے لیے مزین کر دیا کہ دیکھو میں کیا کر رہا ہوں, میں نے یہ کر دیا, میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دیا, میں نے یہ بنا لیا, میں یوں بنا دوں گا. جو کچھ وہ کر رہے ہیں شیطان نے ان کے لیے مزین کیا ہوا ہے. تو بھائیو دیکھو, اس وقت کا بہت اہم کام ہے. توبہ کرو, توبہ کرواؤ. یہ دھوکہ ہے. اللہ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں سب کو, دنیا دھوکہ ہے, دنیا کھیل تماشا ہے, اصل آخرت ہے. آخرت کی فکر کرو. اللہ آخرت کی سختیوں سے بچانے کے لیے دنیا کی سختی لا رہے ہیں تاکہ رجوع ہو جائے اللہ کی طرف, تاکہ توبہ کر لیں, زندگی بدل لیں.
اس لیے میرے بھائیوں سب نیت کرو کہ اپنے آپ کو بدلنا ہے انشاءاللہ بھائی. کس کو بدلنا ہے؟ ہوش میں آئیں. قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں، قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو کیا کہتے تھے، میرے بغیر دکان نہیں چلتی، میرے بغیر دفتر نہیں چلتا، میرے بغیر کاروبار نہیں چلتا، میرے بغیر گھر کا نظام نہیں چلتا، میرے بغیر فیکٹری نہیں چلتی، میرے بغیر ملک نہیں چلتا. ایسے لوگوں سے قبرستان بھرے پڑے ہیں. اور قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو کیا کہتے تھے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو توبہ کر لیں گے، جب بیمار ہو جائیں گے تو زندگی بدل لیں گے. اور وہ جوانی میں مر گئے اور بغیر بیماری کے مر گئے. اپنے آپ کو بدلیں، ہر ایک اپنے آپ کو بدلے، اپنی سوچ بدلو، دنیا سے آخرت کی فکر لگاؤ، اپنے شوق بدلو، چیزوں کے بجائے اعمال کا شوق ہو، اپنے رخ کو صحیح کریں، دنیا سے آخرت کی طرف رخ پھیریں، مخلوق سے خالق کی طرف اپنا رخ پھیریں. اپنی سوچ بدلو، اپنے دیکھنے کو صحیح کرو، اپنے دیکھنے کو صحیح کریں، اپنے بولنے کو صحیح کریں، اپنے سننے کو صحیح کریں، سمجھیں، بات کو سمجھیں. اللہ جہنمیوں کی صفت قرآن میں بتا رہے ہیں. جہنمیوں کا ایک وصف اللہ نے قرآن میں بتایا کہ جہنمیوں کی ایک عادت کیا ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. یہ جہنمی جو ہے نا، ان کے دل تو ہیں پر سمجھ کوئی نہیں. دل ہے سمجھ کوئی نہیں. دنیا کی سمجھ ہے، پیسے کی سمجھ ہے، کاروبار کی سمجھ ہے، دین کی سمجھ کوئی نہیں، آخرت کی سمجھ کوئی نہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. اللہ فرما رہے کہ دنیا کی بڑی ان کو علم ہے اور آخرت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. تو جہنمیوں کے وصف بتایا کہ ان کا دل ہے پر سمجھ کوئی نہیں، دین کی سمجھ نہیں، قرآن کی سمجھ نہیں، اعمال کی کوئی سمجھ نہیں، گناہوں کا کیا نقصان ہے کوئی پتہ نہیں، نیکی کے کیا فائدے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. ان کی آنکھیں تو ہیں پر یہ عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، عبرت نہیں حاصل کرتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. ان کے کان تو ہیں پر یہ حق بات کو توجہ سے سنتے نہیں، حق بات کو، خیر کی بات کو، اچھی بات کو، قرآن حدیث کی بات کو توجہ سے سنتے نہیں، عمل کی نیت سے سنتے نہیں، عمل کی نیت سے سنتے نہیں. یہ ایک بیان ہے ہفتے میں عوام کے لیے جمعے کا. اکثریت کب آتی ہے؟ اکثریت کب آتی ہے جو جمعہ پڑھتی؟ جب بیان کیا ہو رہا ہو. یہ اکثریت کس چیز کا انتظار کر رہی ہوتی ہے؟ بیان شروع ہونے کا کہ ختم ہونے کا؟ کب جانا ہے مسیح میں؟ جب حق بات سننے کے لیے تیار نہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل. جو دین کی جن کو سمجھ نہیں، جو جن کی نگاہ عبرت والی نہیں، جو حق بات کو توجہ سے سنتے نہیں، اللہ فرما رہے ہیں یہ جانور ہیں، جانور ہیں، جانور ہیں. نہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں. جانور تو مکلف ہی نہیں تھا، اس کے لیے کوئی جنت جہنم نہیں ہے. یہ تو مکلف تھا اور پھر بھی اس نے بات کو نہ سمجھا. اولئک هم الغافلون. یہ جہنمی کون؟ غافل، اللہ سے غافل، آخرت سے غافل، موت سے غافل، اعمال سے غافل، قرآن سے غافل، ذکر سے غافل، دعا سے غافل. یہ غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں. تو اس وبا کے ذریعے اللہ چاہتے ہیں بندہ غفلت سے نکلے، غفلت سے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. ہم سب محتاج ہیں. اللہ کو راضی کریں، اس معاشرے کو گناہوں سے پاک کریں، اپنے گھروں کو، اپنے دفتروں کو، اپنی مارکیٹ کو، اپنی میٹنگوں کو گناہوں سے پاک کرو. بھائی کوئی حکومت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ تمہاری جہاں حکومت ہے وہاں تو اپنی حکومت چلاؤ. تمہاری اپنے گھر میں حکومت ہے، اپنے گھر سے غلط چیزیں ختم کرو. تمہارے اپنی جسم پہ تمہاری حکومت ہے، اپنے جسم سے غلط چیزیں ختم کرو. اپنی فیکٹری میں تمہاری حکومت ہے، اپنی فیکٹری سے غلط چیزیں ختم کرو. آپ کی دکان پر آپ کی حکومت ہے، آپ کے بچوں پر آپ کی حکومت ہے، وہاں سے تو غلط چیزیں ختم کرو. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی پینٹیں پہنائی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ٹائیاں پہنائی ہوئی ہیں. گھر گھر میں میوزک چل رہا ہے.
اور بھائی ہوش میں آئے، ہوش میں آئے. نشے میں نہیں بات سمجھ میں آتی، نشہ چڑھا ہوا ہے. آج نشے میں وبا بھی دیکھ رہے ہیں، جنازے بھی دیکھ رہے ہیں، ہسپتال بھرے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، اور ایمرجنسی میں رش بھی دیکھ رہے ہیں، حالات بھی سن رہے ہیں، اور پھر کوئی زندگی میں تبدیلی نہیں. یہ نشہ ہے. اس نشے سے نکلے میرے بھائیوں. سب نیت کرو اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ. بھائی آخرت کی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ. یہ کورونا پیغام لے کر آیا ہے. کورونا سے کوئی نہیں مرے گا، وقت پر ہی مرے گا. کورونا سے کوئی نہیں مرے گا، وقت پر ہی مرے گا. کورونا تو پیغام لے کر آیا. توبہ کر لو، زندگی بدلو. 5 وقت کی نماز پڑھو، 5 وقت نماز پڑھو. فجر میں اٹھو، فجر میں اٹھو، فجر میں اٹھو. شریعت کا مزاج رات کو جلدی سو، صبح کو جلدی اٹھو. قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. اللہ کا ذکر کرو، ذکر کرو. دعا مانگو، دعا مانگو. دعاؤں سے مسئلے حل ہوں گے، ذکر سے مسئلے حل ہوں گے، قرآن سے مسئلے حل ہوں گے، نماز سے مسئلے حل ہوں گے. ہاں، رکوع سے مسئلہ حل ہوگا، سجدے سے مسئلہ حل ہوگا. اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اس خرچ کرنے کی برکت سے اللہ مسئلے حل کرے گا. الصدقۃ ترد البلاء. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. الدعاء يرد البلاء. دعا جو ہے مصیبت کو ٹالتی ہے. دعاؤں میں لگو. آدھا گھنٹہ 6 گھنٹے موبائل پہ لگاتے ہیں، 6 گھنٹے موبائل پہ، 10 منٹ دعا مانگتے ہیں. 8 گھنٹے موبائل پہ لگاتے ہیں، آدھا گھنٹہ قرآن پڑھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے. 5 منٹ لگیں گے، 5 منٹ. 2 گھنٹے رات کو موبائل پہ لگاتا ہے، 5 منٹ سورہ ملک پڑھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں 99 مسئلوں کا حل ہے. 99 کم از کم درجے کی بات جو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائیں. ذکر کرو، کلمہ پڑھو، درود شریف پڑھو، اخلاق اچھے بناؤ، جھگڑے ختم کرو. ہمارے ذمہ سمجھانا ہے میرے بھائیوں، منوانا نہیں ہے. گھول کے نہیں پلا سکتے، بات کہہ سکتے. عقل مند ہے جو بات کو پکڑ لے، پکڑ لے، پکڑ لے، کیچ کرے، کیچ کرے، دل میں اتارے، عمل کرے، زندگی بدلے. بے وقوف ہے ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دے. روز نہیں سمجھانا کسی نے، روز نہیں سمجھانا کسی. یہ گرمی نہیں برداشت ہوتی، قبر کی سختی کون برداشت کرے گا؟ جہنم کا عذاب کون برداشت کرے گا؟ جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، اللہ ہے، فرشتے ہیں، آخرت ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. بتاؤ زندگی کہاں گزاری ہے، یہ سوال ہونا ہے. بتاؤ جوانی کی طاقت کہاں لگائی ہے، یہ سوال ہونا ہے. بتاؤ مال کہاں سے کماتے تھے، یہ سوال ہونا ہے. بتاؤ مال کہاں خرچ کرتے تھے، یہ سوال ہونا ہے. یہ ایسی ہوائی باتیں نہیں ہیں، اس کی تیاری کر لو. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ فرما رہے میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، میں قیامت کے دن پوچھوں گا ان آنکھوں سے کیا دیکھتے تھے. میں نے کان دیے ہیں، میں پوچھوں گا ان کانوں سے کیا سنتے تھے. میں نے دل دیا ہے، پوچھوں گا اس دل میں کس کی عظمت اور محبت تھی. ہم آزاد نہیں ہیں جو مرضی کریں، جی چاہے نماز پڑھو، جی چاہے نہ پڑھو. جمعہ پڑھا پورا ہفتہ چھٹی. ایک جمعہ پارٹی ہے، ایک عید پارٹی ہے، عید پہ نظر آتی ہے، پورا سال چھٹی. اور ایک جنازہ پارٹی ہے جو صرف جنازوں میں نظر آتی ہے، ویسے کبھی نظر نہیں آتی. اپنی مرضی سے نکلیں، اللہ کی مان کے چلیں. اس کائنات میں نظام کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا. ہم قدم 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 پہ کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج. تو پکی نیت کرو اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ. بھی اللہ کی مان کے چلنی ہے. اللہ سے مانگیں گے، اللہ دعاؤں کی برکت سے اس مسئلے کو حل کرے گا. بھی اللہ سب کو استقامت نصیب فرمائے. بھی اللہ اس وبا کو دنیا سے ختم فرمائے. بھی اور اللہ اس وبا کو سب کی توبہ کا اور ہدایت کا ذریعہ بنائے. اور خدا نہ خواستہ اس وبا کے ذریعے اگر لوگوں میں تبدیلی نہ آئی تو خطرہ ہے، بہت خطرہ ہے. ٹیکے سے کام نہ چلے تو آپریشن ہوتا ہے. اگر اس وبا کے ذریعے لوگوں میں تبدیلی نہ آئی تو خطرہ ہے خدا نہ خواستہ کہیں اللہ کی طرف سے آپریشن نہ شروع ہو جائے. یہ سوچ پیدا کریں، یہ سوچ پیدا کریں اپنے اندر، یہ سمجھ پیدا کریں ہر مسلمان میں. اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.